مقطع پڑھا آلہ صحیح مقطع پڑھا. ہمارے لوگ عقیدت جانتے ہی نہیں ہیں. پیر صاحب کو کتنی بھی تکلیف ہو ہاتھ چومتے چومتے داڑھی کا بوسہ دیتے رہتے, پوری داڑھی پھر ڈالیں گے مگر پیر صاحب کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں کہ پورا ہاتھ چومنے ہی میں پوری فضیلت. اور کبھی کبھی نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا تیسری چوتھی کلاس میں کہ بندر نے ناک توڑ دی, اپنے مالک کی ناک توڑ دی تھی, جو بندر خدمت میں جاتا تھا اور خدمت ہی کے جذبے سے ناک توڑ دی, مکھی بھگاتے ہیں. وہی حال ہے. لوگ مقطع کو بدل بدل کے کتنے پڑھتے ہیں, کتنے یعنی کتنے زمانے میں. ایک تو کتنے عربی کا اردو کا لفظ یہ ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے. کتنے کہیں گے اعلیٰ حضرت, کچھ لوگ بڑھا دیتے ہیں سیدہ. آپ کہیے کہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت کے سیدہ تھے, مگر اعلیٰ حضرت تو اپنے کو کتا سمجھتے تھے. اور کیوں کتا سمجھتے تھے اس واقعہ سن لیں, 5-7 منٹ میں ہوگا. ذرا ایک بار درود پاک سنا دیجیے. اللہم سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم بارک وسلم دائماً ابداً سرمدا. حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, پانی پت کرنال میں آج بھی ان کا مزار ہے. وہ اخیر عمر میں جب کی کیسے ان پر تعریف ہوئی. ایک ان کا مرید تھا, سچا مرید تھا. حج تو ایک بار کر چکا تھا, فرض ادا ہو چکا تھا, مگر ہر سال وہاں سے آنے کے بعد مدینے کی طرف لگی رہتی, چاہتا تھا پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں. تو جب قافلہ حج کے لیے جانے لگا تو آئے پیر و مرشد کی بارگاہ. حضور ہمارے گاؤں کے جو قافلہ بنا کے حج کے لیے جا رہے ہیں, مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی جاؤں. ایسے فرمایا نہیں تم نہیں جاؤ گے, نہیں کرتے. دوسرے سال پھر حج کا موقع آیا, پھر لوگ جا رہے تھے, پھر وہ آئے حضرت کی بارگاہ میں, حضور ہمارے گاؤں کے لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے, میں بھی جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. فرمایا نہیں مت جاؤ. عجیب پیر ہے بھائی, پیر اور حج سے روک رہا. سوچتے سوچتے یاد آیا کہ حج تو فرض ادا ہو چکا ہے, شاید نفلی حج ہے اس لیے منع کر رہے ہیں, مگر جانے کے لیے دل بے قرار. تو ترکیب سوچی کہ ایسی بات کہے کہ جانے کی اجازت مل جائے. آ کے کہا حضور ہمارے ہاں کے لوگ مدینے جا رہے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, اجازت چاہیے. حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ظالم تم نے ایسی بات کہہ دی کہ نہ اگلتے بنے اجازت دیتے نہ نکلتے بنے. مدینہ جانے کے لیے میں منع بھی نہیں کر سکتا, مگر میں اجازت بھی نہیں دے پا رہا ہوں. پتہ نہیں جاؤ گے مدینہ وہاں کی حرمت کی پاسداری کر پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے. کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھو, قسم کھائی کہ تم کوئی بے ادبی نہیں کرو, قدم قدم پہ مدینے کی حرمت کا پاک و لحاظ کرو. فرمایا جاؤ, مگر میری نصیحت یاد رکھنا وہاں کوئی بے ادبی نہ ہونے کا. مکہ ہے
خدا کی بارگاہ مدینہ ہے، رسول کی بارگاہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ۔ آدمی جیسے مثال کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی اپنے لیے کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے برداشت نہیں کر پاتا۔ مکہ جاؤ گے دیوانہ پن کام آئے، کوئی حرج نہیں۔ مدینے میں ہوشیار جانا، با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ جاؤ، چلا گیا قافلہ، پہلے پہنچا مکہ، حج کیا، اب اس کے بعد جب مدینہ جانے کی باری آئی تو قافلہ روانہ ہونے لگا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس نے غسل کیا، نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور درود پڑھتا ہوا روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب قافلہ پہنچا تو رات ہو گئی، رات وہیں قیام کیا، مدینے میں بھی داخل ہوئی۔ صبح صادق کے وقت سحری سے ذرا سا پہلے اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی، اب پھر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، سرما لگایا، عطر ملا اور درود پڑھتے ہوئے مدینے کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا۔ چند قدم چلے، کچھ اجالا سا ہوا، دیکھا ایک کالا کتا کیچڑ میں لت پر چلا گھومتا ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ اس کے چینٹے پڑ گئے ہیں، تو ان چینٹوں کو لے کے بارگاہ نبوت میں حاضری کیسے دوں گا؟ راستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کنارے، کتے کو جانے کا راستہ دیا، مگر کتا بھی بڑا چالاک تھا، قریب آیا تو اس نے بھی اپنا راستہ چھوڑا اور اسی کے قریب سے گزرا تیزی میں، اور جب سامنا سامنا ہوا، بالکل مقابل میں آیا تو کھڑے ہو کے بدل جاؤ۔ نتیجہ کے ساتھ تمام کیچڑ ان کے کپڑے۔ اب یہ سوچا کہ اللہ کیسے جاؤں گا؟ غصہ آیا، ہاتھ میں چھڑی تھی، دن چھڑی ماری تو تک چلا تھا وہ واپس۔ یہ پھر واپس آیا، مدینے سے باہر پھر واپس آیا، ان کپڑوں کو دھویا، پھر نہایا، وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر آراستہ پیراستہ ہو کر درود پڑھتا ہوا مدینے میں قدم رکھا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جتنے دن رہنے کا موقع تھا رہا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو قافلے کے ساتھ یہ بھی روانہ ہوا۔ واپس آئے ہندوستان، اس وقت جہاز تو تھا نہیں، ہندوستان واپس آئے تو پیر سے ملنے گئے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ علی قلندر پانی پہ، اس نے جا کے سلام کیا تو حضرت نے چہرہ کھول دیا۔ سوچا، حضرت بوڑھے بھی تھے، سوچا شاید توجہ نہیں ہوئی، سنا نہیں ہوگا، اور دیکھتے تو مجھے پہچان بھی جاتے، بینائی بھی کمزور ہے۔ گھوم کے سامنے آیا، کہا حضور السلام علیکم۔ حضرت نے غصے میں چہرہ ادھر پھیر لیا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ حضرت ناراض ہے، قدم پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور اپنی دانش میں تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، مگر غلطی ضرور ہے،
جس کی مجھے سے ناراضگی ہے، بتا دی جائے غلطی کیا تھی۔ حضرت نے جلال میں فرمایا چھوٹے وعدہ خلاف مجھ سے عہد کر کے گیا تھا کہ مدینے کی بے عزتی نہیں کروں گا، تو اس سے پہلے 2 بار اور آیا تھا اجازت مانگنے کے لیے، تو سمجھتا تھا کہ میں حج سے روکا ہوں تم کو، حج سے کبھی نہیں روکا تھا، مگر روکا تھا اس لیے کہ حج کرنے جاؤ گے تو مدینہ بھی جاؤ گے اور وہاں کی عزت و احترام کا خیال اور لحاظ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہر سال روکتا رہا، مگر آخر میں تم نے جو کہا تھا مجھے جرأت نہ ہو سکی کہ میں تجھے روکتا، چلا گیا۔ وعدہ کیا تھا کہ وہاں مدینے کی بے عزتی نہیں کرو گے، اور مدینے کی بے حرمتی پامال کر کے آیا، بے حرمتی کر کے اور حرمت کا پامال کر کے آیا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ فرمایا بھول گیا پہلی صبح جب تم مدینے میں داخل ہو رہا تھا، کیا راستے میں کتا نہیں ملا تھا؟ کیا اس نے بدن صاف نہیں کیا تھا؟ اور تم نے کتے کو 3 ڈنڈے نہیں مارے تھے؟ کرتا اٹھایا پیٹ سے، دیکھ 3 ڈنڈے کے نشان آج بھی بولتا کے نشان آج بھی موجود ہے۔ ظالم تو سمجھتا تھا کہ دنیا کا کتا ہوگا، بارگاہ رسالت سے آئے اور دنیا کا کتا، وہاں ہم جیسے ہزاروں کتے پھرتے ہیں، اسی کو کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، کوئی پوچھے نہیں ہو رہا ہے، ہاں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار کتے ہیں۔ تو مدینے کا کتا ہونا ان خوش نصیبوں کا کام ہے جو حضرت صاحب گولی قلندر کی طرح ہو، جو امام احمد رضا کی طرح ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مصرع صحیح پڑھا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عزت و احترام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔